دیکھیں صورتحال ماہرین کے لیے تشویشناک ہے، لیکن جو عام عوام ہے اس کو فی الحال فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میوٹیٹ تو بہرحال ہوا ہے، پہلے سے یہ پھیلتا رہا ہے وائرس۔ کچھ آثار اس طرح کے ہیں کہ پہلے پولٹری میں یہ وائرس تھا H5N1 وائرس، جو پھیل رہا تھا کافی عرصے سے پرندوں میں مختلف اقسام کے، پھر میملز میں آیا، اور کچھ اس طرح کے کچھ لینیجز کے وائرسز کچھ انسانوں میں بھی ہیں، نظر آئے ہیں۔ 2007 میں پاکستان میں برڈ فلو کے کافی کیسز ہوئے تھے، اور وہاں انسانوں میں بھی منتقلی ہوئی وائرس کی، اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ تو اس دفعہ خطرہ کتنا ہے پاکستان کے لیے؟ کیا لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ اس وقت عام لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت حکام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پولٹری فارمنگ، ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو کچھ یہ کہ اگر مرغیاں کی جو حالت خراب ہو رہی ہے تو جلدی ٹیسٹنگ کرائیں۔ کھانے میں سے کوئی ٹرانسمیشن کا اچھا نہیں تو کھائیں، مزے سے چکن کھائیں۔ بہرحال اگر وبا پھیلتی ہے، اگر پینڈیمک ہوتی ہے، یا پھر پینڈیمک سے پہلے بھی کوئی لانگ وائڈ اسپریڈ وبا پھیلتی ہے، تو مختلف ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان میں بھی اثر آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اتنا کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے دنیا سے۔ لیکن اس وقت ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی، تو اس وقت جو ہے جو توجہ ہونی چاہیے وہ حکام کی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد کیس، اگر پاکستان میں چنگاری اٹھتی ہے اس کی، وہ جنگل کی آگ کی طرح نہ پھیلے، اسے جلد ہی بجھا دیا جائے۔ اس وائرس کو اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسی کوئی آبزرویشنز موجود ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ایوین فلو ہوتا ہے زیادہ لوگوں میں تو اس سے یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، اور کیا ویکسین بنانے کی کوئی صورت کی جا رہی ہے؟ نیا وائرس جب ابھرتا ہے، مدافعتی رسپانس ہے جو ہماری باڈی جواب دیتی ہے اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کی صلاحیت نہیں ہوتی لوگوں میں، تو اس کی وجہ سے کچھ ڈیزیز زیادہ بھی پھیلتی ہے، کچھ تھوڑا سیویئر بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ کل یہ پینڈیمک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم کنسرنڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مدافعت نہیں ہے اس نئے وائرس کی۔ کافی زیادہ وائرسز میں پوسٹ وائرل سنڈروم ہوتا ہے۔ فلو کے اپنے جو نارمل فلو بھی ہوتا ہے، اگر جس سیزن میں ہوتا ہے، اس کے بھی کافی لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ جو انفلوئنزا ہے، اور خاص طور پہ اس میں اس وقت تک کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں ہے کہ نارمل ریٹ سے زیادہ ہو پوسٹ وائرل سنڈروم کے چانسز۔ لیکن یہ جو ویکسین بنانے کا بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ یہ عام لوگوں کو فی الحال اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومتوں کو، بین الاقوامی اداروں کو اپنا تیاری بھرپور کر لینی چاہیے۔